قدیم بابل، طاقتور سلطنت، اونچے محلات اور ہر طرف بت۔ یہاں پیدا ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے والد آزر بت تراش تھے۔ قوم کا عقیدہ پتھر کے خداؤں پر قائم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے سوال کرتے ہیں، یہ بت سنتے کیوں نہیں؟ یہ بولتے کیوں نہیں؟ یہ نفع نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے دلیل کی زبان میں بات کی۔ پہلے ستارہ، پھر چاند، پھر سورج، اور ہر بار اعلان، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا قدم تھا سوچ کی آزادی کا، توحید کی تلاش کا۔ ایک دن شہر خالی ہے، میلہ لگا ہے، لوگ خوشی میں مصروف ہیں۔ معبد کے دروازے بند ہیں، اندر خاموش بت۔ ابراہیم علیہ السلام داخل ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بت گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سوائے سب سے بڑے بت کے۔ اس کے گلے میں کلہاڑا۔ جب قوم واپس آتی ہے تو شور مچ جاتا ہے، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے اور جواب ملتا ہے، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی۔ قوم شرمندہ ہو جاتی ہے لیکن غرور غالب آ جاتا ہے۔ حق سامنے تھا مگر ماننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ بادشاہ نمرود، اقتدار کا نشہ، خود کو خدا کہنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں کھڑے ہیں، 2 جملے، 2 دلیلیں اور ایک فیصلہ کن سوال۔ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود چال چلتا ہے، 2 قیدی بلاتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے، ایک کو قتل کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً کہتے ہیں، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ قرآن کہتا ہے نمرود لاجواب ہو گیا، لیکن شکست تسلیم نہیں کی گئی، سچ دبانے کا فیصلہ ہوا۔ ایک بہت بڑی آگ دنوں تک جلائی گئی، اتنی شدید کہ قریب جانا ممکن نہ تھا۔ ابراہیم کو منجنیق میں باندھا گیا، آسمان کی طرف اچھالا گیا۔ فرشتے اجازت مانگتے ہیں مدد کے لیے۔ جواب آتا ہے، مجھے میرا رب کافی ہے۔ اور پھر قرآن کا معجزہ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلتی رہی مگر ابراہیم محفوظ رہے۔ یہ صرف معجزہ نہیں تھا، یہ توحید کی فتح تھی۔ سال گزرتے ہیں، ہجرت، تنہائی اور بڑھاپا۔ اللہ ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر خواب آتا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی بار، بیٹے کو قربان کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پوچھتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب آتا ہے، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ منا کا میدان، چاقو، آنکھوں پر پٹی، اور پھر قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ چاقو نہیں چلتا، ایک مینڈھا نازل ہوتا ہے۔ یہ لمحہ اطاعت کی انتہا ہے، یہی ابراہیمی روح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق ہمیشہ اکثریت میں نہیں ہوتا، سچ اکثر اکیلا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان دلیل مانگتا ہے اور اطاعت قربانی۔ آج کا انسان بھی بہت سے بتوں میں گھرا ہے، طاقت کے بت، خواہش کے بت، نفس کے بت۔ ابراہیم کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اللہ ایک ہے اور اسی کے سامنے جھکنا نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ابراہیمی عہد ہے۔